کے قریب نہ جائیں۔ اگر تو آپ کی فیملی میں کوئی یتیم ہو گیا ہے اور آپ انتہائی غریب ہیں، یعنی آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، وہ یتیم جو ہے وہ صاحب مال ہے یا زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، تو اس صورت میں آپ تھوڑا سا بھرنے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا کبھی کبھار جو ہے وہ کپڑا اس کے اندر سے کوئی اپنا بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ انتہائی غریب ہیں، مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، کھانا 3 ٹائم کا آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور آپ بھی صاحب مال ہے، آپ بھی صاحب مال ہیں، تو آپ اس کے مال کے بالکل بھی قریب نہیں جائیں گے۔ جو اس کا مال ہے آپ کے پاس، وہ اس کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے، کیونکہ اگر آپ اس کے مال کو ایسے ہی رہنے دیں گے تو ہر سال اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ کے ساتھ اس کا سارا مال ہی ختم ہو جائے گا جب تک اس سے بڑا ہونا ہے۔ تو اس کا دوسرا منظر یہ ہے کہ آپ اس کے مال میں سے کاروبار کریں اور اس کے مال کو اس کے لیے سنبھال کے رکھیں اور اس پہ خرچ کریں، اپنے پہ خرچ نہ کریں، کیونکہ آپ صاحب مال ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ صاحب مال ہیں اور وہ جو بچہ ہے وہ یتیم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کی پرورش کریں، اس کی پرورش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ جو مطلب پہلے ہے وہ مالدار ہے، تو آپ کو صرف اتنا ہی کھانے کی اجازت ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی پرورش میں تب بھی آپ کو اتنا ہی اجر ہے، ثواب ہے، اس کے مال کو سنبھال کے رکھے۔ دوسری صورت میں آپ صاحب مال ہے، وہ بھی صاحب مال ہے، تو بھی اس کے مال میں سے کچھ نہ کھائیں، اس کے مال کو سنبھال کے رکھیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ یبلغ اشدہ، جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ جوانی کی جو عمر ہے 18 19 سال 20 سال، جب کہ وہ شعور کے اندر آ جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایج میں بھی ابھی اس کو شعور نہیں آیا تو اس کا اور انتظار کریں، اس کے بارے میں علماء کے قول مختلف ہے، کوئی 22 سال، کوئی 20 سال، کوئی 18 سال، کوئی 17 سال 16 سال بھی کہتے ہیں، یعنی جب تک وہ بچہ جس کا مال ہے وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے مال کو خود سنبھال لے۔ اب جب کہ اس نے اپنے مال کو خود سنبھالنا شروع کر دیا، وہ بڑا ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنبھال لے گا، تو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ بڑا ہو گیا، 18 19 سال کا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں سنبھال لوں گا اپنا کاروبار، تو آپ کے پاس جتنا اس کا کاروبار ہے یا آپ کے پاس پیسہ ہے یا مال ہے، تو کیا آپ نے گھر بیٹھ کے اس کو واپس کر دینا؟ نہیں، اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے کہ فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کریں، جو آپ نے شروع سے اس کا لکھا ہوا وہ سارا فیملی کے لوگوں کو دکھائیں اور اس کو بھی دکھائیں اور سب کے سامنے باقاعدہ اس کو دیں، اگر اس کے لیے بھی لکھنا پڑتا ہے تو لکھوا بھی لے کہ میں نے آپ کو دے دی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو کمرے میں دے دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ بعد میں مکر جائے گا، انکار کر دے گا، اس سے پھر آپ کو مشکل ہوگی، یا آپ دیتے وقت کمی کریں گی، اس سے بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یا جو سربراہ ہے اس کو بٹھا کے اس کے سامنے مکمل جو مال ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ مطلب کہ صاحب سید ہے لیکن وہ بہت غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی چند چیزیں تھیں جو اس کی ختم ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کے پاس آیا، وہ یتیم آئی ہے یا یتیم بچہ آیا، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اس کی آپ نے پرورش کرنی ہے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں یا آپ کمزور ہیں، اگر ایک بچہ آپ کے حصے میں آ گیا، اس کی آپ کو کرنی پڑ رہی ہے پرورش، آپ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم بچے کے سر پہ خالی ہاتھ پھیرا ہے، پیار سے محبت سے اس کو حوصلہ دیا ہے اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، صرف اس کی پرورش کر رہے ہیں اجر کی نیت سے۔ ہاتھ ہی پھیرنے سے ہاتھ پھیرنے سے سر کے جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ مال میں لکھ دی جائیں گی۔
ابھی صرف آپ نے پیار سے محبت سے اس کو حوصلہ دیا ہے، پھر آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، محبت سے رکھیں گے، پیار سے رکھیں گے، اس کا جو اجر ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے، یعنی اتنا اجر ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی اللہ کے نبی کہیں سے کچھ کھانا ہی لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لینے کے لیے گئے ہیں، تو واپسی پہ آپ کو تھوڑا سا کھانا ملا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دو بچے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں، آنسو ہیں، کپڑے جو ہیں وہ بھی خراب ہیں، آنکھوں میں آنسو۔ پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں تو نہ میں نے کھا کے دیکھا ہے صحیح طرح سے، نہ ہنس کے دیکھا ہے، میری زندگی کا مزہ ہی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، جب سے میری والدہ دنیا سے گئی ہے تو نہ مجھے کسی نے کپڑا دیا نہ کھانا دیا، آنسو آنکھوں میں آئے ہوئے رو رہے ہیں۔ آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو حوصلہ دیا، محبت کی، پیار کی، کہا گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے پاس آ جایا کرو۔ تو حوصلہ دیا، محبت دی، اور کھانا جو تھا نا وہ ان کو دے دیا، خود خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو کھانا لینے گئے تھے۔ کہا عائشہ کھانا تو میں لے آیا تھا، لیکن راستے میں مجھے دو بچے یتیم مل گئے تو میں نے وہ کھانا ان کو دے دیا۔ عائشہ خاموش ہوگی۔ آپ نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا یتیمی کیا چیز ہوتی ہے؟ تمہارے تو والدین زندہ ہے، مجھ سے پوچھ کے دیکھو، میں دنیا میں آیا میرا باپ نہیں تھا، ہوش والی تو ماں نہیں تھی۔ عائشہ یتیم جو ہوتے ہیں نا ان کو کھانا کھلانے سے اللہ جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے شہادت کی اور وسطی کہتے ہیں درمیان والی انگلی کو، جو ہمارے مطلب چار پانچوں انگلیوں کے درمیان والی انگلی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تشہد والی انگلی، شہادت کی انگلی جس کو ہم اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ پہ، ان دونوں کو آپ نے جوڑ کے دکھایا، باقاعدہ اشارہ کیا ان دونوں کے ساتھ، کہا جیسے یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، ایسے ہی یتیم کی پرورش کرنے والے کو قیامت کے دن مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا، میں اس کی سفارش کروں گا جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ لہذا وہ آپ کے پاس آیا مال کی حیثیت میں، مال لے کے آیا تو بھی اس کا مال اس تک پہنچائے، پرورش کرے، خالی ہاتھ آیا تو بھی اس کی پرورش کرے، دونوں صورتوں میں انتہائی بڑا اجر ہے۔ نمبر 3، اگر آپ اس کی پرورش نہیں کرتے اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پتھر گرم کر کے نا ان کے آگے رکھے جائیں گے، اور ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ ایک اوپر والا اوپر ہوگا، نیچے والا نیچے زمین کو لگا ہوگا، اور وہ گرم پتھر اپنے منہ میں خود ہی ڈال رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا، پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں سب سے آسان کام یہی ہے، کوئی فوت ہو جائے نا بھائی یا چاچو یا کوئی بڑا فوت ہو جائے تو جو دوسرے بہن بھائی ہوتے جس کا داع لگ جاتا ہے نا، جس کو موقع مل جاتا ہے جا کے نا فٹافٹ سارا مال اپنے کاروبار میں، وہ بچے جو شہزادوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں اور گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی، کہتا ختم ہی ہو گیا، لے گیا کوئی پارٹنر ساتھ والا لے گیا، ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ رول جاتے ہیں گلیوں کے اندر۔ اور پھر آپ کو پتا ان یتیموں کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں وہ تکلیفیں بھرتے ہیں، وہ ٹینشنیں بھرتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، وہ بے سکونی بے بربادی بھرتے ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ جوانی میں یہ کام کر لیتے ہیں، لاسٹ عمر میں جا کے پھر جو ان کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے، یا وہ اولاد نالائق نکل آتی ہے، اس صورت میں وہ آپ نے سنا ہوگا وہ ایک سائیکل ہے سہراب، شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو، تو وہ بندہ جب فوت ہو گیا نا تو 3 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، اس کی میت لینے کے لیے اس کی اولاد نہیں گئی تھی۔ ظاہر ہے جب زندگی کے اندر انسان نے اس طرح کے کام کرنے ہیں تو وہ کمپنی تھی ایک بہت بڑی۔ اسی طرح اور بھی کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتی رہتی ہوں کہ اولادیں اپنے والدین کی لاش لینے کے لیے ہاسپٹل نہیں جاتی۔ ابھی یہ کل پرسوں کی بھی
میں دیکھ رہی تھی ایک شخص کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ بھی مطلب کہ ایک بہت ہی لاہور کا ماننا تانا بدماش تھا وہ، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اس کی بھی ڈیتھ ہوگی تو اس کی بھی میت لینے بھی تک کوئی نہیں گیا، گولی لگنے سے وہ بھی مر گیا کہتے. یعنی اگر ہم لوگ اپنے وقت میں اس طرح کے کام کریں گے، تربیت گندی کریں گے، جو آتے آنے دو، جو کھانے کے لیے مل رہا ہے بس کھاؤ، گھر میں بھری جائیں گے، نہ یتیموں کا مال دیکھیں گے نہ سود کا دیکھیں گے، تو اس کا رزلٹ پھر اس طرح کا ہی نکلے گا. تو لہٰذا ہرگز بھی یتیم کا مال نہ کھائیں. اور دوسری بات، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ تول کو پورا کریں، انصاف کے ساتھ کریں، نہ دینے میں کمی کریں نہ لینے میں کمی کریں. آپ کو ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے، کہیں بھی آپ دیتے ہیں، انصاف کے ساتھ کریں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہ کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہی برائی تھی، ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور ان کے اوپر اس عذاب آیا تھا. اسی وجہ سے ہر قوم کے اندر ایک ایک برائی تھی اور ان کے اندر عذاب آتے گئے. ہمارے اندر تو ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ میری قوم کو فوراً تباہ نہ کرنا. یہی وجہ ہے، وگرنہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ ایک اس آیت میں ہمارے لیے نا ایک حوصلہ بھی ہے کہ اگر جو تکلیف آپ کے اوپر آ رہی ہے نا، اللہ اتنی آپ کے اندر ہمت وسعت دیکھتا ہے، اس لیے دیتا ہے. لہذا مشکل پریشانی آ جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. اور ایک بڑے ہی مزے کی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے نا، تب اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، تو کوشش کیا کریں کہ اس کے قریب چلے جایا کریں. وہ آزمائش جو ہے نا، پھر وہ اللہ کی محبت انسان کے نصیب میں کر دیتی ہے. انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، وہ عذاب نہیں بنتی، آزمائش ہی رہ جاتی ہے، بلکہ اس آزمائش کے بدلے آپ کو نیکیاں، اجر، سکون، پتہ نہیں اس آزمائش کے بدلے اللہ تعالیٰ زندگی میں پھر کیا کیا دیتا ہے. اس لیے وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہوں، میں تنہا کرتا ہوں اس کو دنیا سے، میں بیماریاں ڈالتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. وہ میرے سے صلح نہیں کر رہا، میرے قریب نہیں آ رہا، اپنے درجات نہیں حاصل کرتا، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے درجات رکھے جنت کے اندر. انسان ان درجات تک پہنچتا نہیں ہے نیکیاں کر کر کے، تو پھر اللہ آزمائش ڈالتا ہے. پھر جب آزمائش آتی ہے پھر روتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر صدقے کرتا ہے، پھر نیکیاں کرتا ہے، تو پھر وہ جو درجات جنت میں اللہ نے اس کے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ اس کو مل جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ خوش ہوا کریں جب آزمائش آ جاتی ہے، تو کہا کریں اللہ مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دینا. آزمانا نہ، آزمائش مانگے نہ کبھی بھی، لیکن جب آ جائے پھر اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کرو. یہ جو انصاف ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کریم کا سایہ دے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا اسے، لا ظل ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوانیزے پہ ہوگا، پاؤں جل رہے ہوں گے، جسم بدبو آ رہی ہوگی، پسینے سے شرابور ہوگا انسان. اس قدر مشکل دن ہوگا نا کہ انبیاء بھی ایک بار کہہ دیں گے یا رب نفسی. اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو، جن کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی، یا جس کے اندر ان 7 میں سے ایک بھی ہوگی نا، ان کو اللہ اپنے عرش کریم کا سایہ دے گا، اور ہم نے انشاءاللہ لینا ہے. اس میں سے جو سب سے پہلا بندہ ہے نا، وہ یہی ہوگا امام عادل، امام عدل و انصاف کرنے والا. اب ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم انصاف کرتے ہیں. ہم گھر میں ماں کے منصب پہ ہیں تو ہم اولاد میں انصاف کرتے ہیں، باپ ہے تو بیٹوں میں یا بیٹیوں میں انصاف کرتے ہیں،
ساس ہے تو کیا اپنی بہوؤں میں انصاف کرتی ہیں؟ بڑا بھائی ہے تو کیا اس نے سارے بہن بھائیوں کے اندر انصاف کیا ہے؟ یا ہم جس بھی منصب پہ ہیں کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ انصاف کرنے والے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر تو انصاف کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ امام عادل، قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے عرش کریم کا سایہ ضرور دے گا۔ اور اس کے بعد بلو کانا ذا قربا، اگر تمہارے قرابت والے کیوں نہ ہو، ایک طرف بہت قریبی رشتہ دار ہے، ایک طرف محلے والے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ڈنڈی مار دینی، بلکہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جب بھی آپ وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 2، لڑائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 4 باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی خامی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ منافقوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور منافق جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا ہے، جس کا نام وادی غی ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس بیٹھے گی آپ کی بن جائے گی، میرے پاس بیٹھے گی میری بن جائے گی، اس کے پاس بیٹھے گی اس کی بن جائے گی، یعنی اس کے کتنے ہی چہرے ہیں، ہر بندے کے پاس اس کا سیپریٹ چہرہ ہے۔ اصل میں فرمایا کہ منافق جو ہے وہ اس بکری کی مانند ہے جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، لیکن رہتی وہ کسی ریوڑ کی بھی نہیں، اس کو بیڑیا کھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی۔ اسی طرح منافق جب ہر ایک کے پاس جا کے اپنی بات بدلتا ہے، جب اس کی بات کھلتی ہے تو نہ اس کی عزت ادھر رہتی ہے نہ اس کی عزت ادھر رہتی ہے۔ اور منافقت کرتے کس لیے؟ عزت پانے کے لیے، کہ میری عزت بن جائے، فلاں کی ذلت ہو جائے۔ تو یاد رکھے عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لہذا جب آپ کسی کی ایسے بات تہذیبی کرنے لگو تو کتنی بار سوچو کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں، حسد نہ کرے، منافقت نہ کرے، بلکہ دعا دیں، اللہ اس کو دیے تو مجھے بھی دیں، اس کے علموں میں برکت ڈالی میرے بھی ڈال، لیکن منافقت نہ کرے۔ منافق جو ہے وادی غی میں ہوگا، وادی غی کے اندر جہنمیوں کا خون پیپ بھرا پڑا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے اندر جب وہ بھر جائے گا، اس کے اندر خون پیپ کس کا ہوگا بھلا؟ کافروں کا، یہ جتنے گناہگار ہوں گے ان سب کا۔ ان کو جب یہ جہنم میں کھانا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے ان کو کھانا دو، اللہ اکبر، کھانا دیا جائے گا۔ کیا کھانا ہوگا؟ زقوم کا درخت ہے، کانٹے والا، آگ کا، وہ کھائیں گے تو ان کے گلے میں پھنس جائے گا۔ جب وہ گلے میں پھنس جائے گا تو کہیں گے پانی دو، اللہ کہیں گے ان کا ایک گندا خون پیپ دے دو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ گرم پانی، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، گرم پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے، اللہ حمیم وغساقا، پیپ خون، استغفر اللہ۔ جب وہ پیئیں گے تو سارا ان کا جسم گل گل کے باہر نکل جائے گا، اس کے ساتھ وادی غی بھرے گا، اور اس کے اندر منافق اور بے نمازی ہوگا۔ آپ آئیڈیا کریں کہ اس کے اندر کافر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کو کافر سے بھی برا یہ منافق لگتا ہے۔ تو جو انسان انصاف نہیں کرتا اور وعدہ پورا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تم کو سمجھاتا ہوں، ڈر جاؤ، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، نصیحت پکڑ لو۔ جیسے ماں کہتی ہے ڈر جا آنے والے وقت سے، یہ نہ ہو تیرے ساتھ ایسے ہو جائے، باپ کہتا ہے ڈر جاؤ آنے والے وقت سے، اپنا کوئی مستقبل بنا لو۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، ان کاموں کی بڑی بری سزا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، اللہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا